بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ سعودی عرب کے دارالخلافہ ریاض سٹی سے ہے، جہاں پر ایک نیک دل خاتون اپنی فیملی کے ساتھ میں رہتی تھی۔ نیک دل خاتون رمضان کے مہینے میں افطار سے پہلے روز اپنے بچوں کو دسترخوان کے اوپر جمع کرتی اور ان کو بولتی کہ ابھی جس طریقے سے میں کروں گی اور جو کچھ میں بولوں گی تم بھی ویسے ہی کرتے جانا اور بولتے جانا۔ اور اس کے بعد میں وہ نیک دل خاتون اپنے ہاتھ اٹھاتی، دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی، اے الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر اور اس گھر کے سامنے ایک بہت بڑی نہر ہو۔ اور سیم اس کے بعد میں ان کے بچے ویسے ہی دعا مانگتے کہ یا الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے سامنے بہت بڑی نہر ہو۔ اور یہ دعا سن کے ان کا خاوند آتا ہے اور ان کا خاوند بولتے ہیں کہ تم کس طریقے سے دعا مانگ رہے ہو، یہ دعا تو غلط ہے، یہاں پہ سارا صحرائی علاقہ ہے، یہاں پہ نہر کہاں پہ ہے، یہاں کوئی نہر نہیں ہے، تو یہ دعا کیسی ہوئی؟ تو نیک دل خاتون نے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ تم مجھ سے جو چاہے مانگ سکتے ہو، تو یہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے، ہم ان سے جو چاہے جس طریقے سے چاہے مانگ سکتے ہیں، تو میں اپنے طریقے سے مانگ رہی ہوں، آپ اس کے اندر نہیں بولے۔ تو یہ سن کے ان کا خاوند خاموش ہو جاتا ہے اور وہ ڈیلی اپنے بچوں کو اسی طریقے سے جمع کرتی اور ان کو یہی دعا کرنے کے لیے کہتی ہیں اور وہ دعا مانگتے۔ پھر رمضان ختم ہو گیا۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوا تو ان کے خاوند نے، شوہر نے بولا کہ ابھی تو رمضان المبارک ختم ہو گیا، ابھی کہاں ہے تمہارا گھر اور اس کے سامنے بڑی سی نہر؟ تو انہوں نے بولا کہ آپ صبر رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دے گا، ہماری سب خواہشات کو پورا کرے گا، اس چیز کا مجھے پوری امید ہے، آپ صبر کریں۔ ایک دن پھر وہی نیک دل خاتون خود بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نماز عصر کے بعد میں جیسے ہی ان کے شوہر نماز عصر پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے، ان سے ایک آدمی ملے اور انہوں نے بولا، ان سے سلام لیا، انہوں نے بولا کہ میرے پاس ایک بہت بڑا گھر ہے اور اس گھر کے اندر میں اور میرے والد صاحب رہتے ہیں، میرے سب بچے بہت اچھے سے ویل سیٹلڈ ہیں، ہمیں پیسے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا وہ بہت بڑا ہے، ہمیں صرف اس کا آدھا حصہ چاہیے، آدھا حصہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اس کے لیے میں نے یہ چیز سوچی کہ وہ آدھا گھر جو ہے میں خیرات میں دے دوں گا، اور خیرات میں دے دوں گا اور اس کا مطلب ہدیہ دے دوں گا کسی کو، خیرات نہیں، ہدیہ دے دوں گا، ایز اے گفٹ کسی کو دوں گا۔ تو اس کے لیے میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس نماز کے بعد مسجد سے سب سے پہلے جو آدمی باہر نکلے گا یہ گھر کا آدھا حصہ میں اس کو دے دوں گا۔ تو وہ یہ سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، میں ایز اے ہدیہ یہ گھر نہیں دے سکتا اور میں اس کے پیسے نہیں دے سکتا ہوں۔ تو وہ ان کو مجبور کرتے ہیں، آپ یہ گھر لے لیجئے اور جتنے پیسے ہو سکتے ہیں آپ اپنی ہمت سے جتنے دے سکتے ہیں آپ دے دیں۔ وہ گھر جا کے اپنا وائف سے بات کرتے ہیں، بیوی سے بات کرتے ہیں، تو وہ بیوی اور وہ مل کے جتنے پیسے ہو سکتے ہیں جمع کرتے ہیں اور ان کے پاس میں کم از کم 8,000 ریال بن جاتا ہے۔ وہ 8,000 ریال لے کے ان کو دیتے ہیں اور وہ گھر کے آدھے حصے کے مالک بن جاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے جس طریقے سے جو دعا مانگی جاتی ہے، پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ ضرور پوری کرتا ہے۔ تو اس کے بعد میں ان نیک دل خاتون بولتی ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک خواہش تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا گھر مانگا اور اس کے لیے میں نے ساتھ میں اس کے سامنے ایک بڑی سی نہر مانگی۔ گھر تو ماشاءاللہ ریاض سٹی کے سینٹرل پوائنٹ کے اندر ملا، بہت خوبصورت لوکیشن، ماڈرن سٹی میں ملا ان کو، بٹ نہر کہاں ہے؟ نہر تو نہیں ہے۔ وہ اس چیز کے اوپر پریشان ہوتی ہیں، سوچتی رہتی ہیں اور بولتی ہیں کہ پھر میں پاس میں ہی کسی عالم دین کے پاس میں گئی اور ان کو بولا، ان کو سب بات بولی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر دے اور جس کے سامنے ایک بہت بڑی نہر ہو۔
اور گھر تو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ دے دیا، پر یہاں پہ تو کوئی نہر نہیں ہے، اور جب کہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ میں ہر دعا پوری کرتا ہوں۔ عالم دین ایک دفعہ تو بات سن کے، اس نیک دل خاتون کی بات سن کے، ان کا ایمان اور ان کا یقین دیکھ کے تھوڑا سا ان کو ہوا وہ کہ یہ کیسے اتنا یقین کیسے ہے ان میں، تو وہ پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر کے سامنے کیا چیز ہے؟ تو وہ بولتی ہیں میرے گھر کے سامنے مسجد ہے۔ کہتے ہیں تو پھر آپ کے گھر کے سامنے مسجد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک محفل میں تھے، وہاں پہ انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اگر تمہارا گھر ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ نہر کے سامنے ہو، اور تم اس نہر میں روز 5 دفعہ نہاؤ، تو کیا تمہارے جسم کے اوپر کوئی میل بچے گی؟ اور ان صحابہ کرام نے بولا نہیں، پھر تو کوئی میل نہیں بچے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا سیم اسی طریقے سے اگر تم 5 وقت مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو، تو تب بھی تمہارا جو جسم ہے وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے سب گناہوں سے۔ ماشاءاللہ یہاں پہ ان کا یقین دیکھیے، وہ دین اسلام نے بولا آپ کی تو دعا قبول ہو گئی ساری، کہ آپ کے گھر جب آپ مسجد میں جائیں 5 وقت کا نماز پڑھیں تو وہ آپ کے لیے کسی نہر سے کم نہیں ہے، وہی تو ایکچوئل نہر ہے۔ آپ نے جو بھی دعا مانگی وہ دل سے قبول ہوئی۔ تو الحمدللہ ہمیں دعا سے انسان اپنی تقدیر، اپنا نصیب سب کچھ بدل سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن اور بھائیوں، میرے حق میں بھی ضرور دعا کیجیے گا، کیونکہ مجھے بھی آپ سب کی دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے آلویز۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی نئی اسلامک کہانی کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور لائک کریں۔ بائے۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور پلیز اپنے فیملی اینڈ فرینڈس میں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔